السلام علیکم، میں ہوں غالب آغا، اور یہ پروگرام جس کا پہلا پارٹ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں حج کے احکامات سے، اور حج کے احکامات جو ہمارے حج کے ابتدا سے پہلے پہلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں۔ اور یہ جو دوسرا پارٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ حج کے دوران کیا احکامات ہیں اور حج کے لیے کیا احکامات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مفتی عبدالرحمن منیر صاحب۔ حضرت، مختصراً اگر میں کہوں کہ حج کے کیا احکامات ہیں، طرز کیا ہونا چاہیے، اور حاجیوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈیورنگ حج؟ حج کے جو دن ہیں اس کے اندر سب سے پہلا دن حج کا 8ویں ذوالحجہ ہے، جسے مینا کا دن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر حاجی عموماً جو شریعت کا ایک استحبابی حکم ہے وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد، یعنی 8ویں ذوالحجہ کو زوال کے بعد روانگی حاجی کی شروع ہو جائے۔ لیکن آج کل ظاہر سی بات ہے، حاجیوں کا ایک بہت بڑی تعداد ہے، جو آفیشیل تعداد آتی ہے وہ تقریباً 2 ملین کی ہے، کسی زمانے میں 3 ملین تک بھی گئی ہے۔ تو اس کے اندر وہاں کے معلمین، مطوفین اور انتظامیہ تھوڑا پہلے سے بھی لے جانا شروع کر دیتی ہے۔ تو حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہرگز اس معاملے کے اندر، یہ چونکہ ایک انتظامی معاملہ بھی بن جاتا ہے، اس کے اندر بالکل بھی زیادہ وہ نہ کریں، تکلیف اپنے آپ کو بھی نہ دیں، دوسروں کو بھی نہ دیں۔ بلکہ میں ایسے موقع پر ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ حج کے اندر افضل بھائی کو خامہ خام کے اندر، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے اپنے آپ کو بھی دیگر کو بھی، تو افضل بھائی کو درمیان میں نہ لائیں۔ افضل بھائی کو مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں شریعت میں بالکل افضل ہیں، اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن پورے لوگوں کو تنگ کر کے تکلیف دے کر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کل عموماً گورنمنٹ فجر سے پہلے بھی لے کر جاتی ہے، فجر کے بعد بھی لے کر جاتی ہے، اور کچھ ہمارے جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں ان کو رات سے بھی لے کر جاتی ہے۔ تو حج کے دن کا آغاز 8ویں ذوالحجہ سے ہے، جس کے اندر 5 نمازیں، یعنی 8ویں ذوالحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9ویں ذوالحجہ کی فجر ہے۔ یہ 5 نمازیں مینا کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں کوئی خاص قسم کی عبادت ہرگز نہیں ہے۔ اپنی نمازیں نارمل ہیں، ذکر و اذکار ہے، لبیک ہے، تلبیہ کا اہتمام ہے، اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، کوئی جھگڑا، کوئی دھکم پیل، کوئی افراتفری نہ ہو، کیونکہ اور اس کے اندر خوب آرام کا اہتمام ہو۔ ان دنوں کے اندر، اس دن میں خوب آرام کا اہتمام ہو، کیونکہ اگلا دن اور اس کے بعد والا دن بہت زیادہ بھاری بھرکم دن ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن خوب آرام کیا جائے۔ اگلا دن ہے 9ویں ذوالحجہ کا، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی عموماً آج کل جو ہے حاجیوں کو فجر کی نماز سے پہلے لے کر چلا جایا جاتا ہے، یعنی 8ویں ذوالحجہ کو عشاء کے بعد ہی بسیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کہہ دیا گیا ہے آپ کے معلمین کی طرف سے تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اور فجر کی نماز پھر آپ عرفہ میں ہی پڑھیں۔ لیکن اگر فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں تو پھر یہ ایسا کرنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عرفہ کا جو وقوف ہے اس کا تعلق ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عرفے کا دن حج کی جان، شان، مان اور آن ہے، یعنی پورے حج کا ایک اگر مغز نکال لیا جائے تو وہ یوم عرفہ ہے۔ اور یوم عرفہ کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے ذریعے سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کے الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لَيُبَاهِي، کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو یہ پراگندہ بال اور میلے کچیلے ہو کر میرے پاس آئے ہیں، تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اور یہ معاف کرنے کے الفاظ مسلم شریف کی حدیث کے علاوہ اور دیگر حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ حج کا پورا جو عرفہ ہے، اس کے اندر پورا وقت وقوف کہا جاتا ہے، لیکن وقوف ضروری نہیں ہے۔ وقوف کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کھڑے رہیں، سائے میں بھی رہیں، دھوپ کے اندر بھی رہیں، اور اللہ سے خوب مانگیں، اور مخصوص دعاؤں کا بھی اہتمام ہے، بعض حدیث کے اندر موجود ہے۔ چوتھا کلمہ ہے، اسی طریقے سے 100 دفعہ سورہ اخلاص ہے، 100 دفعہ درود شریف ہے، جس کا پہلا حصہ تو وہی ہے جو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں، وعلینا معہوم کے اضافے کے ساتھ ہے، اور آخری غروب آفتاب تک اللہ کی رحمتوں کا موسلا دھار سمندر، ٹھاٹے مارتا سمندر اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کا بہتا رہتا ہے۔ اس کے اندر اللہ سے اپنے آپ سے خوب راز و نیاز اور مقبولیت اپنے لیے کروا کر اللہ سے خوب استغفار کیا جائے۔ اس کے بعد وقوف عرفات کا جو وقوف عرفات ہے وہ غروب تک ہے۔ غروب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانگی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں مزدلفہ کے ہاں روانگی میں تاخیر ہے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہیں عرفات کے اندر آرام کیا جائے،
اور خود بھی میں عموماً اسی تجربے سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ عرفات کے دن چونکہ فوراً نماز نہیں ہے تو غروب آفتاب کے بعد چونکہ حجاج خیموں کے اندر حاجی بھی کم ہو جاتے ہیں تو ایئر کنڈیشن کے سامنے آرام سے 1.5 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا پاور نیپ لے لیا جائے، اور اس کے بعد اٹھ کر جیسے ہی آپ کو موقع ملے آپ کے وہاں کے منتظمین اور جو گروپ لیڈران ہیں وہ آپ کو متوجہ کریں تو پھر مزدلفہ کے لیے جایا جائے۔ مزدلفہ کیا ہے؟ بعض قول کے مطابق مزدلفہ کی جو رات ہے وہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کی مغفرتوں کا ایک بہت بڑا خزانہ حاجیوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن اللہ سے دعا کی اپنی امت کے لیے، تو اللہ کی طرف سے جواب یہ آیا کہ میں مظلوم کے لیے اور باقیوں کے لیے تو مغفرت ہے لیکن ظالم کی میں پکڑ کروں گا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اتنا دے دیں کہ اس کو ظالم کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مزدلفہ کی رات، اور ایک قول کے مطابق مزدلفہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعائیں مانگتے رہے، اور اس دعا مانگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی تو حضور مسکرائے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضور سے پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو ایسے وقت میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بولا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو اس مزدلفہ کے اندر قبول کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ظالم کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ظالم کو معاف کرنے کا یقیناً مطلب یہ کہ اللہ مظلوم کو اتنا دے دیں گے کہ اس کو ظالم کو پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسی اس بات پر آئی کہ جب اللہ نے یہ دعا قبول کی تو میں نے شیطان کو دیکھا وہ اپنے لیے اتنا ذلیل، اتنا خوار کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس دعا کی قبولیت کے بعد ہوا ہے۔ تو مزدلفہ کے اندر آپ نے سب سے پہلے حاجی نے وہاں پر عرفات کے اندر مغرب نہیں پڑھی جاتی۔ حج بیسیکلی سکھاتا ہی ہے کہ جو اللہ کا جیسا حکم ہے ویسے مان لو۔ حج کے اندر حالانکہ اتنا قیمتی موقع ہے لیکن مغرب کی نماز عرفات میں کوئی حاجی پڑھے گا تو نماز اس کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر مزدلفہ میں پہنچ کر جلدی پہنچ گیا اور مغرب کے وقت میں پڑھ لے گا تو بھی ادا نہیں ہوگی۔ مزدلفے کا اندر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ، جس کے اندر دونوں نمازوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا۔ پہلے مغرب کی نماز ہوگی، پھر کوئی سنتیں وغیرہ نہیں ہوں گی، اس کے بعد عشاء کی نماز ہے، پھر مغرب کی سنت اور پھر عشاء کی ہے۔ اس کے بعد اس رات کے اندر حاجیوں سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اس رات کو بالکل غیر معمولی سمجھا جائے۔ اس کے اندر یہ نہ سمجھا جائے کہ حج ہو گیا ہے، حاجی کہتا ہے میں بہت ریلیکسیشن فیل کرتا ہوں، اب میں کمفرٹ زون میں جا رہا ہوں، تو وہ موبائل پر اسکرولنگ میں اور سوشل میڈیا اور گپ شپ میں لگتا ہے، کیونکہ حاجی کو پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن اس کو چلنا کتنا ہے۔ تو یہ رات ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ایک بھرپور قسم کی نیند لے لے اور صبح تہجد کے اندر اٹھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ، اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے، لیکن جمہور محدثین کے ہاں یہ جو قول ہے کہ حضور نے نہیں پڑھی ہے اس راوی کا اپنا علم ہے، تو کوئی بھی حاجی اس رات کے اندر عبادت کرنا چاہے، تہجد پڑھنا چاہے، کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مزدلفہ کے اندر صبح صادق کے بعد وہ تھوڑا سا وقوف کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا اور مینا کی طرف جائے گا۔ مینا کے اندر جا کر اس کو جمرات کے اوپر کنکری مارنی ہے۔ اس دن صرف ایک بڑا شیطان ہے جو کہ مکہ کی طرف ہے، مینا سے جاتے ہوئے مینا کی طرف نہیں، بلکہ دو شیطان ہیں۔ اب یہ تو وہاں پر بیریئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، مارے ہی نہیں جا سکتے۔ آخری شیطان پہ کنکری مارنی ہے 7 دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور اس کنکری مارنے کے بعد وہ جس کو ہم رمی جمرات کہتے ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے قربانی کا۔ تو اگر حج قران کرنے والا ہے، حج تمتع کرنے والا ہے، وہ قربانی کرے گا، اور حج افراد پر قربانی نہیں ہے تو وہ رمی کے بعد پھر حلق یا قصر کے ذریعے سے اپنے احرام کی پابندی کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد اس حاجی کو صرف 11ویں اور 12ویں کو اسی رمی جمرات پر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے آنا ہے۔ درمیان کے اندر وہ موزوں اور معقول وقت کا انتخاب کر کے طواف زیارت کرے، طواف زیارت کے بعد سعی کرے، اور آخر میں گھر پر جانے سے پہلے، لوٹنے سے پہلے طواف وداع جسے کہا جاتا ہے کہ آخری طواف، رخصتی کا طواف، وہ طواف کرے۔ اور اس کے اندر یہ پورا حج کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس کے اندر ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ بالکل حضرت، بہت شکریہ۔ آپ کی ایک بات سے سوال خود جنم لیا، میدان عرفہ میں جو نماز ہوتی ہے کیا وہ امام صاحب کے پیچھے پڑھنا لازم ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حاجی کو چاہیے کہ ان دنوں کے اندر سکون
اور بالکل کو اختیار کرے، افراتفری سے بچے. حاجی بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ وہ خیموں سے نکل کر مسجد میں چلا جاتا ہے، میدانوں میں چلا جاتا ہے، خود بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے. بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق جواب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر اب ان کے ہاں ایک نماز ہے جو حج کی نسوکی ہے، یعنی وہ اس کو 2 رکعت ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر مثال کے طور پر حاجی مقیم ہے تو حاجی مقیم ہے تو اس کی نماز تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، مشکل ہوگی، لہٰذا اس سے احتیاط کرنی چاہیے، وہاں پر نہ جایا جائے. لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں جو عرفات کے اندر ظہر اور عصر کو جمع کرنے میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ امام کے پیچھے یعنی حاکم وقت یا حاکم وقت کا نائب جو وہاں پر خطیب ہے جو وہاں پر اس کے پیچھے پڑھے گا تو ہی وہ شرط اس کو ملے گی. اپنے اپنے خیموں میں جب پڑھے گا تو وہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے گا، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے گا. ہاں اگر وہ مسجد نمرہ جاتا ہے وہاں پر ان کے پیچھے پڑھتا ہے تو اگر وہ وہاں پر نسوکی معاملات کے نہ ہوں جیسے میں نے عرض کیا تو پھر وہ وہاں پر ان کے ساتھ جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کی نماز جمع کر سکتا ہے. لیکن عموماً چونکہ اب یہی پتہ لگا ہے کہ وہ لوگ اپنی نسوکی نماز ادا کرتے ہیں یعنی باہر صورت 2 ہی پڑھتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ کس پہ لازم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واجب قربانی ہوتی ہے کیا وہ کرنا بھی حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے؟ حج کی قربانی ہی ایک حتمی قربانی؟ حج کی قربانی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ حج کی قربانی کو عام اصطلاح میں دم شکر کہا جاتا ہے، اور جو ہم صاحب نصاب عموماً اپنے ملک کے اندر قربانی کرتے ہیں اس کو یوں سمجھ لیجئے نام سنت ابراہیمی. ان دونوں کے نام اس لیے الگ الگ بتا رہا ہوں تاکہ جواب سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل اور دقت نہ ہو. جو حاجی قران کر رہا ہے اور تمتع کر رہا ہے اس پر دم شکر ادا کرنا واجب ہے، جو مینا کی حدود میں ہی ہوگا اور اس کا گوشت وہ خود بھی نہیں کھا سکتا. یہ اس حاجی پر ہے جو حج قران اور حج تمتع کر رہا ہے. اب اگر وہ حاجی جو حج افراد ہے اس پر اس قسم کا دم شکر نہیں ہے تو قربانی اس کے اوپر نہیں ہے. یہ وہ قربانی کی بات میں نے آپ سے عرض کی جس کو دم شکر کہا جاتا ہے. جو سنت ابراہیمی ہے ہر سال اپنے ملک کے اندر صاحب نصاب شخص کرتا ہے، اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص مینا جانے سے پہلے حاجی مکۃ المکرمہ میں 15 دن رہتا ہے تو وہ مقیم ہے. جب وہ مقیم ہے تو قربانی سنت ابراہیمی کی بنیادی شرط مقیم ہونا ہے وہ پائی گئی تو اس کو قربانی سنت ابراہیمی کی بھی کرنی پڑے گی. لیکن اگر حاجی مکۃ المکرمہ میں مینا جانے سے پہلے 15 دن وہاں ٹھہرتا نہیں ہے تو وہ مسافر ڈکلیئر ہے شریعت کے ہاں. جب وہ مسافر ڈکلیئر ہے تو اس پر وہ قربانی جو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے جو ہر سال اپنے ملک میں کرتا ہے وہ کوئی کرنا اس کو مسافر ہونے کی وجہ سے واجب نہیں ہے. ہاں جو مقیم قربانی کرے گا اس کے اندر اتنی تفصیل ضرور ہے کہ اگر وہ قربانی اپنے شہر کے اندر اپنے ملک میں کر رہا ہے تو قربانی کا جانور جہاں ہو اور حاجی جہاں پر ہو دونوں کا دن قربانی کا ہونا ضروری ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر حاجی کو یوں کسی نے کہا کہ تم پاکستان میں تیسرے دن اس نے کسی کو قربانی کر لو تو تیسرے دن جب پاکستان میں قربانی کا 12ویں ذوالحجہ ہے تو وہاں 13ویں ہوگی تو اس کی قربانی والی ادا نہیں ہوگی. دونوں دنوں میں دونوں جگہوں پر سعودیہ کے اندر بھی اور پاکستان میں یعنی جہاں قربانی کا جانور ہے اور جہاں قربانی کرنے والا ہے دونوں جگہ قربانی کا دن ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر حکومت یا کسی سرکاری نظام کے تحت قربانی کا انتظام ہو رہا ہو تو کیا حاجی کو یا کسی عزیز یا کوئی ذاتی قربانی کی بھی اجازت ہے یا ضروری ہے؟ حکومت نے ایک ضابطہ اور نظام بنا دیا ہے تو تمام حاجیوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی نظام کو پریفر کریں اور خواہ مخواہ کے اندر اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ہرگز نہ ڈالیں. لیکن اگر کوئی حاجی کسی عزیز سے کروا لیتا ہے تو اس کی قربانی کا پھر جو فریضہ ہے یا دم شکر کر رہا ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، شرعاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت فقہ حنفی کیونکہ ہم لوگ فالو کرتے ہیں تو فقہ حنفی میں عید کے جو دن اعمال ہوتے ہیں اور جو اس کی ترتیب ہوتی ہے چاہے وہ ہم روٹین جو وہاں کا ہے اس کے حوالے سے بات کریں اور کچھ ایسے آپ یہ کہہ لیں کہ وہاں کے سیکیورٹی کے اور انتظامی معاملات کی وجہ سے کچھ پیچیدگیاں آتی ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ روشنی ضرور. 10ویں ذوالحجہ کو جب حاجی مزدلفہ سے نکلتا ہے اور مینا کی طرف آتا ہے تو اس پر بنیادی طور پر طواف زیارت کو ہٹا کر 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے رمی، نمبر 2 ہے قربانی اور نمبر 3 ہے حلق. فقہ حنفی کے اندر یہ ترتیب شرعاً واجب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ترتیب کو ملحوظ نظر رکھا ہے اور ہمارے فقہاء حناف نے اسی ترتیب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس سے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مناسک کو ادا کیا ہے اسی ترتیب کو فالو کیا جائے اور اس کو ہمارے فقہ حنفی کے اندر واجب کہا گیا ہے. اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے رمی ہے، اس کے بعد حلق
یا اس کے بعد قربانی ہے، اور اس کے بعد حلق یا قصر ہے. تو رمی پہلے ہے، پھر قربانی ہے، پھر حلق یا قصر ہے، اور یہ ترتیب واجب ہے. لیکن آج کل سعودی گورنمنٹ نے جو قربانی کا ایک نظام نیا متعارف کروا دیا ہے، اس نظام کے تحت حاجی کو یا جو گروپ لیڈران ہیں یا پوری آرگنائزیشن ہے، اس کو یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ آیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہوئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قربانی کا ایک میسج آتا تھا، تو ہم دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ جب قربانی کا میسج آ جائے اس کے بعد آپ 4-5 گھنٹے کی احتیاط کریں، 3 گھنٹے کی احتیاط کریں، اور اس کے بعد آپ حلق یا قصر کرا لیں. لیکن چونکہ اب نظام بالکل تبدیل ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمارے فقہاء رحمۃ علیہ، ہمارے جو فقہاء کرام ہیں، انہوں نے اس بار اس کے اندر کچھ تخفیف کی ہے، اور اس تخفیف کے اندر بھی فقہاء کی روایات کو مد نظر رکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے، کوشش یہ ہو کہ ترتیب نہ ہو، ترتیب کے اندر کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے ترتیب میں اونچ نیچ ہو گئی کہ رمی کے بعد اس نے حلق پہلے کروا لیا، قربانی بعد میں ہوئی، تو جو دم واجب ہوتا تھا اس دم اب شرعاً واجب نہیں ہوگا. کوئی حاجی اگر احتیاطاً دم ادا کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن جو دم کا وجوب تھا اب وہ دم واجب اس پر شرعاً نہیں ہوگا. چوتھی چیز طواف زیارت بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ویسے ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. طواف زیارت کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور 12ویں ذوالحجہ کو غروب آفتاب تک رہتا ہے، تو کوئی آگے پیچھے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حلق یا قصر کے بعد ہی طواف زیارت کا اہتمام کرے. بالکل ٹھیک ہے حضرت. آخر میں اگر میں پوچھوں حضرت، تو ان خوش نصیب افراد جو کہ حج کے سفر میں اب جا رہے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں، تو ان کے لیے کوئی ایسا پیغام جو ان کے سفر میں مددگار ثابت ہو، یا آپ دینا چاہیں کوئی ایسا پیغام؟ کچھ باتیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر دیگر سوالات کے جوابات کے ضمن میں آ گئی ہیں. ایک بات ضروری ہے کہ جب حج کا فریضہ ختم ہو جائے اس کے بعد حاجی کو کرنا کیا ہے. اس کے بعد ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید نے خود بتا دیا ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم حج کے فریضے سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ اللہ کو یاد کرو. حاجی حج کرنے کے بعد ہوٹلوں کے ذکر میں، اپنے پیکیجز کے ذکر میں، کیٹیگریز کے ذکر کے اندر، اور دیگر دنیاوی مراعات فیسیلیٹیز کے ضمن میں گمسم ہو جاتا ہے، اور دیگر جگہ سب جگہ یہی شوق اور ذوق سے باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ حج کرنے کے بعد اللہ کا خود حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو. اور حج کرنے کے بعد حاجی کی زندگی کا نظام اور زندگی کا رخ بدل دینا چاہیے. جو حاجی کو آپ نے بنیادی نصیحت کرنے کا کہا، وہ نصیحت یہ ہے کہ اگر حج کرنے سے پہلے بھی حاجی دنیا ہی کے لیے جی رہا تھا اور حج کرنے کے بعد بھی وہ دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، تو پھر یہ جینا کوئی جینا نہ ہوا. ضروری یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی کی زندگی کا رخ، حاجی کی زندگی کا نصب العین، حاجی کی زندگی کی ترجیحات وہ یکسر بدل جائیں. پہلے اگر وہ اللہ سے دور تھا، اللہ کے قریب ہو جائے، نمازوں سے دور تھا، اس سے قریب ہو جائے. اور یہی حج مبرور کی بنیادی علامت ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی یہ دیکھے کہ آیا حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی ہے یا نہیں. اگر اس کی زندگی میں تبدیلی رونما ہو گئی تو مبارک، اس کا حج مبرور ہے، جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے کے بعد حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے بچہ ابھی پیدا ماں کے پیٹ سے ہوا، تو گناہوں کی آلودگیوں اور نحوستوں سے بالکل پاک صاف ہے. ایسے ہی حاجی، لیکن بنیادی شرط کہ اس کی زندگی کی ترجیحات بدل جانی چاہیے. سبحان اللہ. حضرت بہت بہت شکریہ. تفصیلاً اور مختصراً دونوں چیزیں آپ نے ہمیں سمجھائیں اور بہت آسان الفاظ میں سمجھائیں، اس کے لیے بہت مشکور ہوں آپ کا. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا پورا ایک پروگرام تھا جو کہ ہم نے حج سے ریلیٹڈ کوشش کی کہ احکامات اور تمام چیزوں کے ریلیٹڈ آپ سے شیئر کیا جائے، جو کہ آپ کے اس سفر میں اور سفر میں جانے والوں کے لیے اور یہاں سے ابتدا کے لیے آپ کے لیے کرامت یا ایک تھوڑا سا ایک ایسا ذریعہ بنے جس سے آپ کو رہنمائی ملے. اجازت چاہتا ہوں. غالب آغا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.